اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ڈے 2 آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، کل تک کے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹریڈر تھے، تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بکریاں بھی تھی جس کو وہ چراتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا، یعنی وہ ایک پہاڑ ہے جو حرم شریف سے یعنی کعبۃ اللہ شریف سے لگ بھگ 3 کلومیٹر کی دوری پہ ہے، وہاں پہ جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا عبادت کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو غار حرا میں وہ اللہ کی اپنی عبادت کر رہے تھے، تب وہاں پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا، یعنی پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا پھر سے اقرا۔ اس طرح سے 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پڑھنا شروع کیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پڑھایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پوری سورہ کی پہلی 5 آیتیں جب نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو وہ سردی سے کپائے ہوئے بدن کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور اپنی پاک دامن بیوی سیدہ خدیجہ سے کہتے ہیں مجھے کچھ اڑاؤ۔ کانپتا ہوا دیکھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلینکٹ سے، رضائی سے کور کرتی ہیں، اور انہیں اطمینان دلاتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ہمیشہ سے لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، اس طرح سے اطمینان دلاتی ہیں۔ پھر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی، ان کے چچیرے بھائی کا نام تھا ورقہ کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ تو جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کو آگے رکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا جاتا تھا، مگر وہ یہ بات کی بھی وارننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات مکے کے لوگوں کو کھل کے بتائیں گے تو مکے کے لوگ آپ کا جینا مشکل کر دیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سجیشن دیا گیا کہ خفیہ طور پہ، یعنی ہڈن طور پہ، سب کے سامنے نہیں، چھپ چھپ کے یہ بات جو ہے لوگوں تک بتائی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو بیٹا، اسلام میں سب سے پہلے ایمان کی دولت ایک عورت کو دی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے حضرت علی ابن ابو طالب، یعنی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، تو دیز ویئر the first people who accepted Islam, who entered ایمان۔ انڈرسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس؟ تو یہ باتیں آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اسلام کی دعوت دی، تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا کام کیسا ہو رہا تھا؟ سیکریسی میں، چھپ چھپ کے ہو رہا تھا، اور یہ کتنے سال تک چلا معلوم؟ 3 سال تک۔ For 3 years the تبلیغ was done in secrecy، مانے 3 سال تک دعوت کا کام جو تھا وہ خفیہ طور پہ سیکرٹلی ہوتا رہا، اور یہ پوری دعوت کے کام کا جو سینٹر، جو مرکز تھا، وہ جگہ کا نام تھا دار ارقم۔
حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے گھر پہ دار ارقم پہ یہ ساری چیزیں، وہاں پہ لوگ جڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ایکسپلین کرتے تھے، تو دار ارقم میں 3 سال تک سیکریسی سے یہ کام ہوتا رہا۔ 3 سال میں 30 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے؟ 3 سال میں 30 پیپل نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اب جب 43 ایئرز کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، 40 ایئرز میں پہلی وحی آئی تھی، اب 43 ایئرز کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اسلام کا اعلان کر دیجئے، مانے اب تک سیکریسی میں ہو رہا تھا نا، اب کھلے طور پہ اسلام کا اعلان کر دیجئے۔ تو اللہ کا حکم تھا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اسلام کے حکم کو عام کر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے صفا کے پہاڑ پہ۔ صفا کے پہاڑ پہ پہنچتے ہیں اور سارے سرداروں کو اور مکے کے لوگوں کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اے مکہ میں رہنے والے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم اس بات کو ایکسپٹ کرو گے، اس بات کو مانو گے؟ تو سارے مکے کا جواب ایک ہی تھا، ہم نے آج تک تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ صادق و امین ہو، آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہو، تو یقیناً ہم اس بات کو ایکسپٹ کریں گے، ہم مانیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تو اے لوگو آؤ میں تم کو دعوت دیتا ہوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی، اور کسی کی عبادت کرنا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی آپ کو عبادت کرنی ہے۔ جب یہ بات مکے کے لوگوں کے سامنے کہی گئی تو مکے کے لوگ بوکھلا گئے، پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ ان لوگوں میں سے ایک آدمی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ابو لہب نے تو ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا، نعوذ باللہ۔ تو لوگ اتنے غصے میں آ گئے تھے، انڈرسٹینڈنگ۔ تو جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ 3 سال سے یہ کام چل رہا ہے، 30 لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اب مکے کے لوگ تکلیفوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پہ اپنے الفاظ سے تکلیف پہنچانا شروع کرتے تھے، کبھی کچرا گھر کے سامنے ڈال دینا، کبھی گلے میں رسی ڈال کے گرا دینا، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دینا، یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے جانے لگی۔ اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ تھے، ساری تکلیفیں سہتے تھے، مگر اپنی زبان سے کسی کے لیے زحمت والے الفاظ بھی نہیں نکالتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے دین اسلام میں یہ بہت بڑا ارکان ہے کہ اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی۔ اب جب لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا نہیں جا سکتا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ کمزور مسلمان جو اسلام قبول کر چکے تھے ان لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیا، مظلوم مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیا۔ اور اس تکالیف میں چند نام جس کا تذکرہ ہم اب کریں گے، ان کی قربانی کو اسلام کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال جو غلام تھے، امیہ بن خلب کے غلام تھے، حضرت بلال انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور پیارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ان کا جو اونر تھا امیہ بن خلب، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا تکلیف، مکے کے ڈیزرٹ میں گرم ریت پہ ننگے بدن لٹا دینا، چھاتی کے اوپر گرم پتھر رکھنا اور کہنا کہ اے بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے انکار کر دے،
بہت ظلم ڈھانا، اور بلال کی آواز یہی نکلتی تھی، احد احد، مانے نہیں، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ وہ تکلیف دیتے دیتے تھک جاتے، مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتے، ہر طور پہ تکلیف۔ دوسرے اگر ہم اگزامپل دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا مارا گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیں گے نہیں، وہ انتقال کر جائیں گے۔ مگر جب ان کی آنکھیں کھلی گھر پہ تو سب سے پہلے انہیں فکر یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے نا۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ تو خیریت سے ہے، ان کو اطمینان نہیں آیا۔ وہ سہارا لیتے ہوئے لوگوں کو پکڑ کے گھر جاتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے بیٹا سچی دوستی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تکلیفیں پہنچائی گئی مسلمانوں کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جن کو سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا۔ ابو جہل نے ان کا قتل کیا تھا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عورت کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام لا چکی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اسلام نے سب سے پہلے ایمان کی دولت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جو ایک عورت ہے۔ شہادت کا سب سے پہلے شرف ایک عورت کو دیا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے جن کا نام تھا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو تو ان کا کرتا اتار دیا گیا اور انگاروں پہ لٹا دیا گیا، اور کہا گیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے انکار کر دے۔ مگر وہ نبی کے دیوانے تھے، وہ اسلام کا پرچم بلند کرنے والے صحابی تھے، انہوں نے اسلام سے اپنا منہ نہیں پھیرا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو ابتدائیہ زمانہ تھا اس میں سب سے زیادہ تکلیف تم کو کب ہوئی؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زبان سے میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ میرا کرتا اٹھائیے اور میری پیٹھ پہ دیکھیے گا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے شروع ہوتے ہیں۔ کیوں صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور کچھ نہیں۔ کتنی تکلیف برداشت کی ہے، اور ہم کو اللہ رب العزت نے کتنی آسانی سے اسلام میں داخل کرا دیا۔ تو ہم کو ان قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا ہے، ہم کو یاد رکھنا ہے کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم کو ملا ہے، اور ہم کو اس دین پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو تکلیفوں کا سلسلہ یہ ساری چیزیں جاری رہا، بہت تکلیف پہنچاتے گئے، مگر فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، سارے مکہ کے لوگ یہ سمجھ گئے کہ نہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے۔ تو سارے لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے بولے اب اتنے سارے لوگ جا کے ایک ساتھ نہیں بات کریں گے، کسی ایک آدمی کو ہم بھیجیں۔ اب ایک آدمی کو چنا گیا، ان کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ تو عتبہ بن ربیعہ جب گئے تو وہاں پہ جانے کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین آنے سے پہلے پورے مکہ میں امن تھا، جب سے آپ کا دین آیا ہے بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہے، وہ تمہارے دین کی طرف آ جا رہا ہے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہمارے بچے اس عبادت سے اپنا منہ پھیر دے رہے، تم یہ کام روک دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کسی سے شادی کرا دے تمہاری تو وہ کرا دیں گے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو پیسہ دیا جائے تو پورے مکہ میں تم سے امیر کوئی نہیں ہوگا، اگر تم چاہتے ہو تم سردار بن جاؤ تو ہم تم کو سردار بھی بنا دیں گے، بس یہ کام چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کا کہنا ہو گیا، تو اب میری بات سنو، اور پارے 24 سورہ حامیم کی چند آیتیں پڑھ کے عتبہ بن ربیعہ کو سنائے، اور وہ کانپنے لگا۔
کانپنے لگا اور وہ اٹھ وہاں سے بھاگ آیا اور کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر یا کوئی بہکانے والا نہیں ہے، مکے کے لوگوں وہ کلام جو اس نے سنایا ہے وہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے مکے کے لوگ بہت کوششیں کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو روکا جائے۔ تب کام نہیں بن رہا تھا تو سارے مکے کے لوگ کہاں پہنچ گئے؟ ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، جو بہت چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ یہ کام روکے، یا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم ان کی خبر لے لیں گے۔ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ مکہ کے لوگ آئے تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا تو تم اپنا کام روکو یا مجھ کو بیچ میں سے ہٹ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا یہ کام روک دو نا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیارے چچا، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں کوئی سورج لا کے دے دے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے دے کر کہے تم یہ کام روک دو، تب بھی میں اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانا بند نہیں کروں گا۔ ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور کہتے ہیں تم کو جو چاہے وہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ تھے حضرت ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ کے جو دشمن تھے ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک ڈھال کی طرح کھڑے تھے۔ اب مکہ کے لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر تم چاہو تو مکہ چھوڑ دو اور حبش بلکہ ایک اور کنٹری ہے وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی وہ تم کو پناہ دے گا، وہ تم کو وہاں پہ رکھے گا۔ یہ آپشن دیا کہ تم ہجرت کر لو، یعنی مکہ چھوڑو اور اللہ کے واسطے کوئی دوسری جگہ پہ چلے جاؤ۔ انڈرسٹینڈنگ؟ تو صحابیوں نے ہجرت کی، ساروں نے نہیں، پوروں نے نہیں، تھوڑے صحابیوں نے کیا کی؟ ہجرت کی، یعنی وہ لوگ مکہ چھوڑے اور کہاں چلے گئے؟ حبشہ یہ کنٹری کو ہجرت کر کے صحابی چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ اگر وہ چاہیں تو مکہ چھوڑ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی وہ اچھا تھا اور وہاں پہ شاید صحابیوں کے اوپر ظلم نہ ہو۔ مکے والوں کو تبھی بھی چین نہیں آیا، ظالم کفار مکہ پہنچ گئے حبشہ اور نجاشی سے کہنے لگے کہ وہ لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ اصل میں ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ تو نجاشی نے کہا ٹھیک ہے، میں پہلے تفتیش کروں گا، I'll find out۔ اور مسلمانوں کو جب بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے کہا اور بہت تاریخی اسپیچ دی وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ ہم جاہل تھے، ہم بت پرست تھے، ہم رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو ظلم کا شکار بناتے تھے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے بیچ ایک رسول کو بھیجا ہے جو سچائی کی طرف بلاتا ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کا حق نہ مارو۔ تو جب نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے مکے کے مسلمانوں کو ان کفار مکہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا۔ تو بہرحال مکے میں تو ظلم جاری ہی تھا، 3 سال تک خفیہ انداز میں تبلیغ ہوتی رہی، مگر اللہ کا حکم پا کر جب اعلانیہ طور پہ جو ہے دین کی تبلیغ ہونی شروع ہوئی تب مکے کے لوگ ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اب بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے۔ 46 ایئرس کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، معنی 6 سال نبوت کے، 6 ایئرس آفٹر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز کنفرڈ دا پروفٹ-ہڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 6 سال کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد کلامی کی،
ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو غیر معذبانہ تھے، جو تکلیف پہنچانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا کر ایک جواب نہیں دیا۔ یہ چیز ایک کنیز نے دیکھ لی، ایک کنیز نے، ایک نوکرانی نے دیکھ لی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی اسلام قبول نہیں کرے تھے، جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے تو اس کنیز نے، اس نوکرانی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایسے ایسے الفاظ سے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں ابو لہب کے پاس، تیر سے اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آج سے پڑھتا ہوں۔ اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ویری ویری پاورفل پرسن، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اسلام کو بہت طاقت ملتی ہے۔ اسی سال 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت طاقتور، بہت ایک دم طاقتور انسان، بہت روب رکھنے والے، مکہ کے لوگ پہلے ان کے پاس گئے اور کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے یہ ہمارے امن کو خراب کر رہا ہے، بیٹا باپ کی نہیں سن رہا ہے، بھائی بہن کی نہیں سن رہا ہے۔ تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ آج، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ننگی تلوار لے کے حضرت عمر جب چلے تو راستے میں ایک صحابی نے پوچھا عمر تلوار ننگی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا آج میں قتل کرنے والا ہوں میری تلوار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ وہ ہم کو ہمارے آبا و اجداد یعنی ہمارے بڑوں کا جو دین ہے اس سے دور لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنا گھر سنبھالو عمر، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی اسلام لا چکی ہے۔ یہ سن حضرت عمر آگ ببولا ہو گئے، سیدھے اپنے بہن کی گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ باہر جب کھڑتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتے ہیں تب ان کو قرآن کی آیتیں سنائی دیتی ہیں، وہ غصے میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ان کے بہنوئی نے دروازہ کھولا اور کہا بہن کیا تو اسلام لا چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ سناؤ مجھ کو جو تم ابھی پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نہیں سناؤں گی۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا بھی، مارا، اتنا مارا کہ ان کی بہن کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تبھی بھی وہ اسلام سے منہ نہیں پھیرتی ہے، وہ کہتی ہے عمر تم جتنا چاہے مار لو، تمہارا ظلم مجھے اس دین سے نہیں پھیر سکتا۔ یہ بات سن کے حضرت عمر سوچتے ہیں کہ ایسا کون سا دین ہے کہ کمزور مخلوق عورت عمر کے سامنے کھڑ گئی، تم سناؤ کیا ہے تم جو پڑھ رہی تھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے غسل دیا گیا، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی گئیں۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں حضرت عمر نے سنی تو ان کا دل نرم ہو گیا اور وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب وہی تلوار لے کے وہ کہتے ہیں کہ چلو مجھے خدمت میں لے چلو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جب وہ جا رہے تھے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں بیٹھے تھے، دار ارقم معلوم ہے نا، وہ جگہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سکھاتے تھے۔ تو لوگوں نے دیکھا، صحابیوں نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا دروازہ کھولیں یا نہیں کھولیں؟ تب امیر حمزہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کو مار دوں گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو 46 ایئرز یعنی 6 سالہ نبوت میں یہ وہ موقع تھا جہاں پہ اسلام کو 2 شیر ملے تھے، ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو چھپ چھپ کے ڈر کے عبادت کر رہے تھے صحابی، حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلیے ہم کعبہ شریف کے پاس ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر ظلم کرنے کی اب طاقت رکھتا ہے۔
تو اسلام بہت طاقتور بن گیا۔ 47 ایئرس کی بات ہے، 47 ایئرس کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی 7 سال ہو گئے تھے نبوت مل کے، یہ دیکھا کہ مکے والے بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، باوجود اس کے لوگ اسلام سے اپنا منہ نہیں پھیر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ سوشل بائیکاٹ۔ سوشل بائیکاٹ کس کو بولتے ہیں؟ مانے جو مسلمان ہوا اس سے کوئی بات نہیں، اس کو کوئی کھانا نہیں دے گا، اس سے کوئی بزنس نہیں کرے گا، مانے ان کو الگ تھلگ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اور وہ کہاں پہ رکھا گیا تھا؟ شیب ابی طالب، یہ ایک ہل ہے، ایک پہاڑ، ایک ہلی ایریا ہے، وہاں پہ ان مسلمانوں کو محدود کر جائے، بولے آپ یہاں سے باہر نکلنا نہیں، نہ آپ کو کھانا دیا جائے گا، نہ کھانے کا سامان، نہ بزنس کرنے کی پرمیشن، تھنگس لائک دیٹ۔ یعنی 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 ایئرس سے 50 ایئرس تک کی جب ہوئی، تو یہ 3 سال وہ لوگ سوشل بائیکاٹ کا شکار تھے۔ اتنی پریشانی کہ لوگ، صحابی جو تھے، پتے کھاتے تھے، بچے دودھ کے لیے روتے تھے۔ نو ٹریڈرز ویر الاؤڈ، ان کو نہ کھانا ملتا تھا نہ پانی ملتا تھا، بس 3 سال تک اسی طرح سے سوشل بائیکاٹ چلتے رہا۔ بہت ٹف ایئرس، ویری ٹف ایئرس۔ اور پھر ایک وہ لوگوں نے باضابطہ ایک ڈاکیومنٹ بنا لیا تھا، ایک ڈاکیومنٹ بنا کے یہ لکھ دیا گیا تھا، ایک فائل بنا کے لکھ دی گئی تھی کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کا ہم سوشل بائیکاٹ کریں، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی یہ نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اینڈ تھنگس لائک دیٹ، اور اٹھا کے اس کو رکھ دیے تھے کعبہ شریف کے اندر۔ پھر ایک معجزہ ہوا، اللہ رب العزت نے معجزہ بتایا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ دکھتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کو پوری دیمک کھا چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو کہتے ہیں کہ چچا، انہوں نے جو ڈاکیومنٹ وہاں پہ رکھا ہے اس کو دیمک کھا چکی ہے۔ ابو طالب جاتے ہیں مکے والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ وہ جو ڈاکیومنٹس آپ نے لکھے ہیں اس کو دیمک کھا چکی ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیسا معلوم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، اور جب کعبہ شریف کو کھول کے دیکھا گیا تو واقعی میں اس کو دیمک کھا چکی تھی۔ اس کے بعد معجزے کے طور پہ یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے۔ کب؟ 10 نبوی میں، مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا عمر کے تھے؟ 50 ایئرس کے عمر۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 ایئرس کے تھے، یعنی 10 نبوت میں، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ شفیق چچا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 2 غموں کا پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹتے ہیں۔ ابو طالب کی وجہ سے بیٹا مکے میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کا وہ رتبہ تھا، وہ پوزیشن تھا۔ اب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اب وہ لوگ کہنے شروع کر دیے۔ جب لوگوں کی یہ تکلیف پہنچانے والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے گھر آتے تھے تو ان کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اطمینان دلاتی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کا انتقال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، یہ 2 غموں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شاید مکے کے لوگ میری بات نہیں سننا چاہ رہے، اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے غلام زید بن حارث کے ساتھ مکہ سے تھوڑی دور پہ ایک اور شہر ہے طائف، وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ طائف میں مکے کے سردار پہلے ہی بول دیتے، تو طائف کے سرداروں کو پہلے سے علم رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور ان پہ ظلم کرنا ہے، وہ لوگوں نے پہلے سے بدماشوں کو تیار کر کے رکھا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سردار کے پاس پہنچے اور دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے ہنسی اڑائی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ کیا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تمہارے سوا نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی گلیوں سے گزرے تو لوگ ان پر پتھر برسانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہوا، اور کتنا خون کہ پیر کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب تھک جاتے تو لوگ ان کو اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں جوتے اتارنے کی کوشش کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں اتنا خون تھا کہ جوتے اتر نہیں رہے تھے، اتنا ظلم سہا۔ یہ ظلم دیکھ اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
یہ دعا کی کہ اے اللہ میں کمزور ہوں اور میں میری کمزوری کا سوال تجھ سے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم دیجئے یہ دو پہاڑوں کے بیچ، جس کے بیچ میں یہ طائف کی وادی ہے، ان دونوں کو ملا دوں گا، طائف کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کر قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں ایمان لائے گی، اور میں دنیا میں رحمت بن کے بھیجایا گیا ہوں، میں کسی کے اوپر کسی کو زحمت نہیں دے سکتا، عذاب اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اور دعائیں دی بیٹا، سمجھ رہے ہو آپ؟ طائف کے واقعے کے بعد جب مکہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں جو کعبے کے قریب تھا، ام ہانی اپنی چچا زاد بہن کے گھر جو کعبے کے قریب تھا، وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا بلاؤ میرے محبوب کو میرے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، اور معراج کا واقعہ بڑی تفصیل سے آپ جانتے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں، اور براق ایک سواری ہوتی ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پر پورے انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کی امامت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لقب ملتا ہے امام الانبیاء۔ مسجد اقصیٰ سے پھر ایک سیڑھی کے ذریعے سے ساتوں آسمان پہ پیغمبروں سے ملتے ہوئے وہ پہنچتے ہیں 7ویں آسمان تک، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اور جب آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے آگے جانے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے آگے صرف آپ اکیلے جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ رب العزت سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی پیاری گفتگو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، میں تمام عبادتیں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس کا ایک جسٹ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جواب میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام بھیجتے ہیں اللہ رب العزت، تو اللہ کے پیارے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ سلامتی ان پر بھی جو تیری عبادت کرتے ہیں، جو صالحین ہیں۔ یہ گفتگو سن فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنا بیٹا کتنی پیاری گفتگو۔ بہرحال معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا 50 نمازوں کا، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یعنی آمن الرسول سے لے کے آخری تک، اور تیسرا یہ وعدہ کہ اگر کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر شرک کرے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا پانے کے بعد اللہ رب العزت اس کو جنت میں ضرور ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو پیارے بچوں یہ تھا معراج کا واقعہ۔ پھر آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا 50 نمازوں کا تحفہ لے کے جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہتے ہیں کہ 50 نمازیں تمہاری امت نہیں پڑھ سکتی، کچھ کم کرواؤ۔ تو 50 اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اللہ کے پاس اور نمازیں کم کراتے ہیں، 50 سے 45، 45 سے 40، ایسا 5 کم کراتے 5 نمازیں جب باقی رہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ اس کو 3 کراؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب مجھے حیا آتی ہے۔ تو بہرحال نمازوں کا تحفہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب واپس آتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا معراج کا واقعہ، ایک سرسری انداز میں آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ چلیے جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو اس کے بعد
اس سال جب حج کے لیے لوگ آتے ہیں، تو یہ ہے 11واں سال نبوت کا۔ تو نبوت کے 11ویں سال میں جب حج کرنے کے لیے لوگ الگ الگ علاقے سے آتے ہیں، تو یثرب، مدینہ جس کو جو اب نام ہے، جب اس کا نام تھا یثرب کے لوگ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام یثرب کے لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو فرسٹ ایئر 6 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر نیکسٹ ایئر یعنی نبوت کے 12ویں سال جب حج کے لیے پھر لوگ آئے، تو اس بار یثرب کے 12 لوگوں نے اللہ رب العزت کے وحدانیت کو قبول کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی معلم کو ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ یثرب کی گلیوں میں، یثرب کے گھر گھر جا کے ہم اللہ کے اس دین کی تبلیغ کریں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، ایک معلم، ایک ٹیچر بنا کے۔ کس کو؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ پہنچ گئے مدینہ یعنی یثرب، وہ پہنچ گئے یثرب، اور وہاں پہ دروازوں پر کھٹکا مار مار کے لوگوں کو گلیوں میں کھڑ کھڑ کے اللہ کے نبی کے دین کی دعوت دی گئی۔ تو جب نیکسٹ ایئر یعنی 13th ایئر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حاصل کرنے کے 13ویں سال جب لوگ آئے تھے، تو 73 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو لوگ ہجرت کرنے والے ہیں ان کو آپ مدینے کی طرف بھیجا دیجئے، کیونکہ مکے میں ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان کو یہ کہا کہ آپ مدینے کی طرف چلے جائیں۔ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ہمارے ساتھ آ جائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابھی اجازت نہیں ملی ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو بس تھوڑے لوگ باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے آدمی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ بھی رکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے تھے، بس تھوڑے صحابی رکے ہوئے تھے، باقی کے سارے لوگ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ وہ ہجرت کریں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مل چکی ہے ہجرت کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کیا مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت ملی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہجرت کی تیاری بہت پہلے سے کر چکی تھے، راستہ بتانے والے کا، سواری کا سارا انتظام کر چکے تھے۔ مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مارنے کا منصوبہ بنا چکے تھے کہ اب ہم مار دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہم ہجرت کرنے نہیں دیں، ہم مار دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور پہنچتے ہیں ایک جگہ پہ جس کا نام ہے غار سو، ایک غار، وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں دیکھوں گا۔ پھر اندر جا کے جتنے بھی سوراخ تھے وہ سارے سوراخوں کو وہ بند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کرتے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق کو یہ دکھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ایک سوراخ خالی رہ گیا ہے، تو وہ اپنے انگوٹھے سے اسے بند کر دیتے ہیں۔ وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو ایک سانپ ڈھستا ہے۔ اس درد سے، اس زہر کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آنکھ سے آنسو گرتے ہیں۔ یہ آنسو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو تب یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سوراخ کھلا رہ گیا تھا، وہاں سے کوئی زہریلی چیز نے مجھے ڈسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباب مبارک جو ہے وہ لگاتے ہیں، زہر کا اثر ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جہاں پہ کفار مکہ جب ڈھونڈتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ڈھونڈ رہے تھے،
تو جب یہ غار کے قریب پہنچ گئے تو ایک مکھڑی نے ایک جال بنا دیا تھا. تو جب کفار وہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس غار کے اوپر جال مکھڑی کا جال ہے، یعنی کئی دنوں تک یہاں سے کوئی آدمی کا گزر نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ اندر نہیں آئے. ٹھیک ہے، یہ غار سو کا واقعہ. یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کو لقب ملتا ہے یار غار، مانے غار کا یار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی اس غار میں تھے. اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں یثرب. ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کے سیشن میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے 13 سالہ زندگی جو مکے میں گزری ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب کرے اور ان کی سنتوں پہ چلنے والا بنائے. السلام علیکم.